بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور صدق اللہ العظیم۔ آیات شفا شفا نہ پڑھا کریں، شین کی زیر کے ساتھ شفا۔ ویسے تو قرآن پاک کلام الہی کا ہر حرف سراپائے شفا ہے، لیکن بعض آیات جس طرح کئی دنوں سے ذکر کر رہا ہوں خصوصیت کی حامل ہوتی ہیں، اور قرآن پاک میں بعض آیات کا ایسا ذکر ہے جن کو آیات شفا کہا جاتا ہے، جن کو آیات کتب کہا جاتا ہے، جن کو آیات خزانہ الہی کہا جاتا ہے، جن کو آیات ہفت ہیکل کہا جاتا ہے۔ ان کے سب کے اوپر بیان کر چکا ہوں۔ آیات شفا سے مراد وہ آیات ہیں جو اگر کسی بیمار کے اوپر پڑھ کر دم کی جائیں، ان کو لکھ کر گول کر پلا دیا جائے تو بیمار اپنی بیماری سے، مریض اپنی مرض سے شفا یاب ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل کنفرم اور اللہ کا وعدہ ہے۔ حضرت ابوالقاسم کوشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے رسالہ کوشیریہ لکھا اور تصوف کی سب سے پہلی کتاب ہے 238 ہجری کی، ان کا بیٹا بیمار ہوا اور اپنے بیٹے کی اس بیماری کے لیے، اس کی شفا کے لیے کس بندے سے رابطہ نہیں کیا، حکیم، ڈاکٹر، طبیب، عامل، کامل، لیکن کوئی افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ اور ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی، زیارت کی، دعا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا تو ان سے عرض کیا کہ میرے بیٹے کے لیے دعا فرمائیں، قریب المرگ ہے اور اس کے تندرست ہونے کی کوئی امید باقی نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بیٹے پر آیات شفا کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے اسے تندرستی عطا کرے گا۔ اور جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے قرآن پاک میں آیات شفا کو تلاش کرنا شروع کر دیا، اور بعد ازاں اللہ کی بارگاہ میں اپنے بچے کی صحت یابی کے لیے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے بچے کو صحت مند اور تندرست کر دیا۔ سے معلوم ہوا کہ آیات سے شفا حاصل کرنا انتہائی اکثیر اور لاجواب ہیں۔ کوئی بھی شخص بیمار ہو، کسی بھی قسم کی بیماری ہو، تو قرآن پاک کا سہارا لیا جائے۔ ایک اور بزرگ بیمار ہوئے، انہوں نے اپنا قارورہ ایک اپنے خادم کے ذریعے کسی حکیم کے پاس بھیجا اور راستے میں ملاقات ہوئی حضرت خضر علیہ السلام سے۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ اپنے شیخ سے کہو قرآن کی یہ آیت پڑھے گا، بالحق انزلنا ہوا بالحق نزل۔ اس آیت کو کبھی آزما کے دیکھیے گا۔ میرے پاس، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میرے پاس جو آتا ہے نا، میں ہر قسم کی بیماریوں کے لیے اور خصوصاً عورتوں کے امراض جو ہوتے ہیں ان کے لیے 7 سلام لکھ کر دیتا ہوں، درود شفا لکھ کے دیتا ہوں، اور قرآن پاک کی ایک آیت ہے لِيُعَذِّبَهُمْ، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی دی ہے، وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ اس امت کے اندر ہیں اللہ ان کو کسی قسم کا عذاب نہیں دے گا، چاہے وہ مشرک ہوں، چاہے وہ کافر ہوں، چاہے وہ جو بھی ہوں۔ لِيُعَذِّبَهُمْ، میں لکھتا ہوں ہاتھ اس انگلی سے، درد کی جگہ پہ ہاتھ رکھو، بتاؤ تو ہاں شہادت۔ خواتین کو ایک سٹک بنا کے رکھی ہوئی ہے جس کے اوپر اللہ شافی، اللہ الکافی، اللہ المعافی لکھا ہوا ہے،
اس سے لیو عذبہ ہم لکھ دیتا ہوں اور پوچھتا ہوں درد آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے کدھر گیا ہے، اللہ کے کرم سے فی الفور درد غائب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بالحق انزلنا و بالحق نزل، اس کو بارہا مرتبہ آزمایا ہے۔ آیات شفا اور حسن 7 سلام، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علیکم طبتم فادخلوا خالدین، سلام ہے یا حتی مطلع الفجر، یہ 7 سلام۔ اور اسی طرح آیات شفا بھی ہیں، ان کو لکھ کر کسی بھی بیمار کو پلا دیا جائے، کسی بھی بیمار کے اوپر دم کر دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام اس کو شفا دیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ سی ایم آئی سے ایک بچی آئی نا، کینسر کے مریض تھی، ڈاکٹر نے اس کو بالکل لا علاج قرار دے کے اس کے والدین کو جواب دے دیا اب اس کی زندگی کی کوئی امید نہیں۔ وہ بچے کو روتا ہوا وہ اس کا والد میرے پاس لے کے آیا، میں نے کہا ڈاکٹروں نے جواب دیا ہے، اللہ نے ابھی جواب نہیں دیا، اس کی کلام قیامت تک کے لیے، اس کے معجزات قیامت تک کے لیے زندہ و تابندہ ہیں۔ صرف اللہ کا ایک نام یا سلامو 300 بار پڑھ کے، میں نے اس کو طریقہ بتایا، 300 بار پڑھو اور ہر روز اس کے نام کے عدد نکال کے دیے، اتنے 10 روپے کم سے کم، کیا کرو روزانہ اس کے اوپر سے پھیر کر نیچے رات کو سرانے کے نیچے رکھ دیا کرو اور صبح صدقہ خیرات کر دیا۔ ٹھیک ہے ایک ہفتے کے بعد اللہ گواہ ہے، جھوٹ بولنے سے مجھے کوئی کریڈٹ نہیں ملے گا کسی کی بھی طرف سے۔ وہی بچی چلتی ہوئی میرے پاس آئی، یہ اس کلام کا معجزہ میرا کمال نہیں، ذرا اس کو پڑھ کے دیکھیے گا۔ ہاں ایک بات ہے، عقل حلال اور صدق مقال، حلال کا کھانا اور سچ بولنا، سچ بولنا، حلال کی کمائی کھانا، خون پسینہ نکال کے محنت کر کے کھانا۔ یہ دیکھا ہاتھ پہ چھالے پڑے ہوئے ہیں، آج بھی مزدوری کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے آیات شفا ہر بندے کے لیے وہ کون سی ہیں؟ سورہ توبہ آیت نمبر 14، قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشف صدور قوم مؤمنین، ویشف صدور قوم مؤمنین، پوری آیت کو بنا بھی پڑھیں، یشف صدور قوم مؤمنین، یہ پڑھ لیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 57، آیت نمبر 57، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، پوری آیت کو نہیں پڑھیں، شفاء لما فی الصدور۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 69، 69 نمبر آیت، ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس۔ ان آیات کو پڑھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دے گا؟ شفا دے گا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ۔ جسمانی مرض کوئی بھی ہو، میں نے ایک دفعہ نا سعودیہ میں ایک آدمی کو کہنے لگا مجھے نزلہ زکام بہت زیادہ ہے، ڈاکٹر حکیم طبیب دوائیاں گولیاں انجیکٹ کر کے تھک گئے ہیں، میں نے اسے قرآن پاک کی آیت بتا دی، 3 دن کا علاج ہے، نزلہ کام ساری زندگی نہیں لگے گا، ہاں زبردستی اس کو لگاؤ، اس لیے کہ جو نزلہ زکام رک جاتا ہے نا تو آنکھوں کی بینائی اور کم ہو جاتی ہے، سر کے بال داڑھی کے بال سفید ہونا شروع ہوتے ہیں، قبل از وقت بڑھاپا ظاہر ہو جاتا ہے، لوگ بابا جی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر حکمت رکھی ہے، بیماری ہے نا تو اس کے اندر بھی کوئی حکمت رکھی ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور اسی لیے وہ لوگ جو 70,000 بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے ان کا کیا کمال ہوگا، بیماری کے حالت میں بھی کچھ دوائی گولی شفا، حالانکہ منع نہیں ہے، نہیں کریں گے، توکل علی اللہ، دم درود کے قائل نہیں ہوں گے،
حالانکہ جائز ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر، بچوں کے اوپر، سب کے اوپر کرتے تھے، لیکن ان کے توکل کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صفات دی، وَلَا رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، صرف اور صرف اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں، اس کے علاوہ انہیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ان آیات شفا کو اور درود شفا کو اللہ صلی علی محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و آلہ و صحابہ دائما ابدا، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود شفا ہے۔ اس کو پڑھ کر کبھی آزمائیے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو مادیت سے ہٹ کر روحانیت کی طرف بھی توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔